بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو، 117 نمبر سبق ہے، اور اس میں متمکن کے اعراب کے 16واں قسم میں ہے جمع مذکر سالم۔ اور جمع مذکر سالم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک قید کے ساتھ ہے کہ جب یہ مضاف ہو یا متکلم کے ساتھ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس یا کی طرف مضاف ہو، تو ہم یہ قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ نون جمع یہ گر جاتے ہیں، نون تثنیہ اور نون جمع دونوں گر جاتے ہیں کس کے وقت؟ اضافت کے وقت۔ تو جب اس کی طرف مضاف ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ مسلمون حالت رفع میں، مسلمون۔ ابھی یہ مسلمون اس کو ہم مضاف کریں گے اس کی طرف یا کی طرف، تو اس سے بنے گا، سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے کہ اس نون اعرابی کو ہٹا دیں گے، نون اعرابی کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے، تو یہ بنے گا مسلمو، اور یا اضافت اس کے ساتھ ہم لگائیں گے۔ پہلی بات نون اعرابی کو، نون جمع کو گرا دیں گے، پھر اس کی اضافت ہوگی یا کی طرف۔ ابھی اس میں کچھ تعلیل ہے، فائدے میں بھی بیان ہے، لیکن ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس لیے کہ یہاں پر اب دیکھ لیں کہ نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا، اس کا نون جو ہے بوجہ اضافت گر گیا، مسلمو یا رہ گیا۔ اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا، واو اور یہ یا، یہ واو ہے اور یہ یا دونوں جمع ہو گئے، دونوں ایک ساتھ۔ اس میں سے واو ساکن ہے، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، مسلمو یا، میم کے بعد واو ہے، وہ پر کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی ساکن ہے، کوئی حرکت اس پر نہیں ہے، اس لیے بقاعدہ مرمیون، قاعدہ مرمیون، مرمیون اصل میں کیا ہے؟ مرمویون ہے، مرمیون اصل میں کیا ہے؟ مرمویون، مفعول کا قاعدہ جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں صرف میں، صرف آخرین میں ہم پڑھ چکے ہیں مرمویون کا قاعدہ۔ تو اس کی وجہ سے واو کو یا سے بدل کر، تو اس واو کو ہم بدلیں گے کس سے؟ مسلمو، اور واو کو بدلیں گے یا سے، اور یہ یا ہے، یہ ساکن ہے اور یہ متحرک ہے، تو یہ بن گیا مسلمو یا۔ پھر یہ اس کے بعد آگے جا کے ہم میم پر ضمہ ہے، اس کو اس یا کی مناسبت سے کسرے میں بدل دیں گے، مسلمی یا، اس طرح ہو جائے گا۔ اور پھر یہ یا اور یہ اس یا میں ادغام ہوگا، مسلمی یا، مسلمیہ۔ تو کتنے باتیں ہو گئی اس میں؟ سب سے پہلے اس میں مسلمون جب اضافت ہو یا کی طرف تو نون جمع کو ہم گرا دیں گے، تو مسلمو یا۔ پھر واو ساکن ہے اور یا متحرک ہے، تو مرمیون کے قاعدے کے مطابق اس یا کو ہم بدل دیں گے، واو کو بدل دیں گے ہم یا سے، پھر اس یا کی مناسبت سے اس ضمے کو ہم بدل دیں گے کسرے سے، جس طرح یہاں پر کیا۔ اور پھر دو یا ایک کی جنس کے ہیں اور ایک متحرک ایک ساکن ہے، تو اس کو ہم اس میں ہم ادغام کریں گے، یعنی یا کو یا میں مدغم کریں گے، تو یہ بن گیا مسلمیہ۔ تو یا ابھی اس کی عبارت یعنی ہؤلاء حالت رفع میں واو تقدیری ہے، واو کیا ہے؟ یہ واو تقدیری، اس لیے کہ ہم
یہاں پر پڑھتے ہیں ہاؤلائی مسلمیہ، ہاؤلائی مسلمیہ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر واو تقدیری ہے۔ اور یہ وہ قسم ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اعراب تقدیری یا تینوں حالتوں میں ہو، جس طرح موسیٰ اور غلامی میں، یا دو حالتوں میں جس طرح قاضی میں، جاء قاضی رأیت القاضی و مررت بالقاضی۔ اور یہاں پر صرف ایک حالت میں تقدیری ہے کہ حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ۔ اور یہاں پر نصب جو ہے، نصب اور جر میں، اس لیے کہ مسلمین ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم، حالت نصب اور جر میں مسلمین ہم پڑھتے ہیں اس کے اعراب، حالت رفع میں مسلمون اور حالت نصبی میں مسلمین پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس کی اضافت ہو یا کی طرف، اس کی طرف یا کی طرف، تو مسلمین، تو یہ جب اضافت ہو اس کی طرف تو اس نون کو ہم گرا دیں گے، تو یہ بنے گا مسلمی، اس لیے کہ اس نون کو ہم نے گرا دیا، اور یا لگا دیں گے اس کے ساتھ مسلمی یا۔ تو یہاں پر واو، جس طرح یہاں پر ہم نے واو کو بدل دیا تھا کس سے؟ یا سے، یہاں پر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یا ہے اور ماقبل مکسور ہے، تو اس وجہ سے اس میں یا کو یا میں مدغم کریں گے، یعنی اس میں ادغام کریں گے، تو یہ بنے گا مسلمی یا، یعنی یہ یا اور یہ یا دونوں ایک ساتھ لکھیں گے اور اس پر تشدید لگائیں گے، اس لیے کہ تشدید بھی ایک متحرک اور ایک ساکن ہے، یعنی پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے۔ تو یہ ہے اعراب کس کے؟ کہ جب جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، مثلا زاربون، اور اس کو ہم یا کی طرف اضافت کریں گے، اضافت کس کی طرف ہو؟ یا کی طرف، تو اس کو ہم پڑھیں گے زاربو یا، زاربو یا، پھر واو کو بدل دیں گے یا سے، اور ضمے کو بدل دیں گے کسرے سے، کس سے؟ کسرے سے، پھر اس یا کو اس یا میں مدغم کریں گے، تو بنے گا زاربیہ، زاربیہ، تو اس زاربیہ کا صیغہ جو ہے زاربون سے بنا ہے، اور یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ لیکن رأیت الزاربیہ ومررت بالزاربیہ، تو یہاں پر کیا ہے؟ پھر زاربین سے بنا ہے، تو یا کی طرف جب اضافت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس نون کو گرا دیں گے، نون کو گرا دیں گے، پھر یہ کسرہ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر یا ہے اور یہ بھی یا ہے، یہ یا ساکن ہے اور یہ متحرک ہے، تو یہ دونوں یا ہم کیا کریں گے؟ ایک ساتھ لکھیں گے اور اس پر تشدید لکھیں گے، یعنی اس کو اس میں مدغم کریں گے۔ مدغم کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ لکھے اور اس پر شد لگا دے، تشدید کی جو علامت ہے وہ لگا دے، تو زاربیہ، پھر ہم اس کو زاربیہ۔ تو یہاں پر صرف ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے بالواو، تقدیر واو تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، لیکن صرف اس میں ادغام ہے، اور اس میں واو کو بدل دیا ہے ہم نے یا سے، اور پھر میم یعنی واو سے ماقبل جو ضمہ ہے اس کو ہم نے اس یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرے سے بدل دیا ہے، پھر یہ یا اور یہ یا دونوں میں ادغام کیا ہے۔ تو یہ ہے اس کے اعراب کہ جہاں پر بھی، اور مسلمون سے یہاں پر مراد جمع مذکر سالم ہے جو یا مذکر کی طرف مضاف، اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال بھی لکھ کر دیا کہ چاہے جو بھی مثال آپ دے دیں، لیکن جمع مذکر سالم ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اعراب حالت رفع میں واو تقدیری ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور ہے۔ تو فائدے میں بھی یہی ہے کہ مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، مسلمیہ اصل میں مسلمون ہے، جب اس کے یا متکلم کی طرف مضاف کیا، اس مسلمون کو اس یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجھ اضافت گر گیا، تو نون جمع یہ بوجھ اضافت اس کو
گرا دیا، مسلمویا رہ گیا، مسلمویا رہ گیا۔ اب واو اور یا، یہ واو ہے اور یہ یا ہے، جمع ہوئے، واو ساکن تھا، یہ پر یہ واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس لیے باقاعدہ مرمیون، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرمیون اصل میں ہے مرمویون۔ واو کو یا سے بدل کر، اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کیا، پھر یا کو یا میں مدغم کر دیا، جس طرح یہاں پر ہے۔ کیا رہ گیا؟ مسلمویا، پھر ضمے کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرے سے بدل دیا، اور اس ضمے کو، یہ مسلمویا پر ضمہ ہے، اس کو کسرے سے بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ تو یہ ہے حالت رفع میں۔ اور حالت نصبی اور جری میں دوسرا فائدہ ہے کہ مسلمیہ کی حالت نصبی و جری کی حالت اصل مسلمین ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کے نصبی اور حالت جری میں یا ماقبل مکسور ہوتی ہے، یا اور ماقبل مکسور، میم جو ہے اس میں کیا ہے؟ مکسور ہے، اس لیے اضافت کا نون گرا دینے کے بعد اضافت کی نون، یہ اضافت کی نون ہے، اضافت کا نون گرا دینے کے بعد اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا، تو اس کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، واو کو یا سے، یہاں پر واو نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے یا ہے، کیونکہ نصبی اور جری حالت کی وجہ سے پہلی ہی سے یا موجود ہے، یا موجود ہے، اس لیے یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، یعنی یا کو ایک ساتھ لکھ کر اس پر علامت تشدید لکھ دیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا علم النحو کا 117 نمبر سبق کہ جمع مذکر سالم مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔